نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے حسد کی مذمت۔ حسد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مفہوم اور شریعت کے اندر اس کے احکام کیا ہیں، اس حوالہ سے ہم آج بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ روحانی طور پر کچھ دل کے امراض جو ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک بیماری کا نام حسد ہے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسا گناہ ہے جو ابتدائی طور پر دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے، دل میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمنا زوال النعمت المحسود الی الحاسد، یعنی حسد کرنے والا حاسد یہ تمنا کرتا ہے کہ جس کا وہ حسد کر رہا ہے وہ نعمت اس سے چھن کر اسے حاصل ہو جائے۔ تو اس کی تعریف میں دو طرح کی چیزیں علماء نے بیان کی۔ پہلی صورت تو یہی ہے کہ یہ خیال کرتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کو حاصل ہے یہ مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مل جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، خود تو اہل ہی نہیں ہوتا کہ اسے وہ نعمت ملے، تو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہو جائے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس سے یہ زائل ہو جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، تو یہ حسد ہے۔ ایک تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے اور اس کی نعمت بھی سلامت رہے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ کسی پر رشک کرنا اگر دنیاوی چیز میں کیا جائے تو وہ مباح ہے، جائز ہے، اور دینی معاملات کے اندر جب رشک کیا جائے تو اسے علماء فرماتے ہیں یہ مستحب ہے۔ یہ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھ پہ بھی اسی طرح کرم فرما جس طرح تو نے اپنے فلاں نیک بندے پہ کرم فرمایا ہے۔ تو دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے، علم ہے، مال ہے، دولت ہے یا کوئی اور نعمت ہے، تو اس کے پاس وہ نعمت نہ رہنے کی دل میں حسرت، یہ حسد ہے۔ چاہے وہ اس سے ختم ہو جائے یا اپنے پاس حاصل کرنے کا نظریہ ہو، وہ حسد ہی ہے۔ اور اس کے آگے جو صورت ہے رشک کی وہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ اب سب سے پہلے قرآن مجید سے اس حسد کی بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو باطنی بیماری ہے، یہ جو قلبی بیماری ہے حسد، اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النساء ہے، آیت نمبر 54 ہے، 54۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا پیچھے تذکرہ چل رہا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے جا کر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ آگے فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک عطا فرمایا۔ تو لوگ یہ حسد کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، ان میں آگے جا کر آپ کے نسل میں یعقوب علیہ السلام آتے ہیں،
تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے کئی انبیاء بھیجے، یعنی نبی کریم علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے، اور دیگر جو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آگے پیدا ہوئے۔ تو ان میں آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ وہ ایک ملک کے حاکم تھے، لیکن آگے جا کر پھر آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ تو یہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو نعمتیں دیتا ہے اور لوگ ان کا حسد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کا بھی حسد ہوا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں بڑی تفصیلات ہیں۔ ابھی انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرما کر، ویسے تو ان کی تخلیق کا تو لمبا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہے، پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، اے میرے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور شیطان وہ چونکہ جن ہے لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، تو اس وقت وہ موجود تھا، اسے بھی یہ سجدہ کا حکم تھا۔ اگرچہ شیطان جو ہے، قرآن کہتا ہے، سورہ کاف ہے کہ وہ جن ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا۔ اب اس کی وجہ آپ سنیں گے تو بات زیادہ سمجھ پڑے گی، چونکہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بڑا متقی تھا، اور زمین کے چپے چپے پر عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے ملائکہ کا استاد کہا جاتا ہے۔ اتنا اس کا مرتبہ تھا، مقام تھا کہ ملائکہ کا وہ استاد ہو، عبادت کی کثرت ہو، اور کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ اسے ملائکہ میں رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا سجدے کا، تو قرآن کہتا ہے کہ سارے ملائکہ نے کیا کیا؟ فَسَجَدُوا، وہ سارے سجدے میں پڑ گئے، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کی۔ اور ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر حسد کی پہلی حالت ہے۔ اس کے بعد جو تکبر ہے اس کا اگلا درجہ حسد ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں زمین کے چپے چپے پہ عبادت کروں، عابد و زاہد میں ہوں، ملائکہ کا استاد میں ہوں، اور مرتبے میرے لیے، اور یہ مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہونے والا انسان، اس کو سجدہ کروایا جائے۔ اور اس نے یہ کہا بھی تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس لیے تجھے تیرے اس حکم کو پورا نہیں کروں گا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اس نے حسد کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ وہ راندہ ہوا ہو گیا، اور صبح قیامت تک اس نے زندگی مانگ لی، اللہ نے اسے زندگی دے دی۔ موت شیطان کو بھی آنی ہے، لیکن اس نے مہلت مانگ لی۔ سب سے پہلا عابد زاہد جو اللہ کی بارگاہ سے راندہ گیا، وہ حسد کی وجہ سے راندہ گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی عبادتوں پہ گمنڈ آ جائے، ہمیں علموں پہ مان آ جائے، اللہ نہ کرے کہیں ہم بھی حسد کا بیج اپنے دل میں پال بیٹھے۔ تھوڑا سا تاریخ میں آگے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، اس میں اصول یہ تھا، 2 بچے بیٹی بیٹا صبح پیدا ہوتے، 2 شام کو پیدا ہوتے، یا 2 ایک وقت پیدا ہوتے، دوسرے 2 کسی دوسرے وقت میں، اگر وہ صبح شام نہیں تھے تو کسی دوسرے وقت میں پیدا ہوتے۔ لیکن ان کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ جو پہلے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی ہے، ان کا بعد میں پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے ایک حمل سے حابیل پیدا ہوئے،
دوسرے حمل سے قابیل پیدا ہوئے۔ اب حابیل اور قابیل یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن حابیل کی جو بہن ہے وہ اور قابیل کی جو بہن ہے وہ ایک دوسرے کی طرف یعنی ایکسچینج ہو کر، تبدیل ہو کر ان کا نکاح ہونا ہے۔ قابیل کا اپنی بہن سے نہیں ہونا، حابیل کی بہن سے ہونا ہے۔ حابیل کا اپنی بہن سے نہیں ہونا، قابیل کی بہن سے ہونا ہے۔ لیکن قابیل یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا، اس لیے کہ وہ حسین و جمیل ہے۔ اب واقعہ تو کافی طویل ہے، قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا ہے، لیکن میں اپنے موضوع سے متعلق جو بات ہے اس پر تھوڑی سی صرف بات کرتا ہوں۔ اسی بات پر اس نے اپنے بھائی کا حسد کیا۔ آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، صدقہ پیش کرو، جس کا صدقہ قبول ہوا وہ اللہ کے حضور مقبول ہے۔ دونوں نے اپنا اپنا صدقہ پیش کیا۔ اس دور کے اندر چونکہ غربا تو تھے نہیں جن کو صدقہ کا مال دیا جائے، ابھی انسانیت کی ابتدا تھی، تو نشانی یہ تھی کہ آگ آتی آسمان پر سے اور وہ جو صدقہ قبول ہوتا اس مال کو وہ جلا دیتی، کھا جاتی۔ تو جو حضرت حابیل تھے ان کا جو مال تھا وہ اللہ نے قبول کر لیا، قابیل کا مال بچ گیا۔ اب اس میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ وہ اس کی نیت کا سودا تھا، وہ اس کے مال میں جو کمی رہی یا جو بھی اس کے معاملات تھے وہ اللہ کے سپرد ہیں، اس کا مال قبول نہیں ہوا اور حابیل کا قبول ہو گیا۔ بھائی کے دل میں حسد اٹھا، اس عورت کا نکاح اس کے ساتھ ہونا ہے، وہ عورت خوبصورت ہو اور قربانی بھی اس کی قبول ہو، میں تو دونوں طرف سے رہ گیا۔ اس نے یہ ٹھان لی کہ میں اس کو رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا پر سب سے پہلا قتل تھا، دنیا پہ مرنے والا سب سے پہلا انسان تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اس قتل کرنے کا گناہ قابیل کے ضمن میں بھی جائے گا، اس کے نام اعمال میں بھی جائے گا، کیونکہ اس نے قتل کو ایجاد کیا ہے، اس گناہ میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا انسان جو قتل ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، قابیل کا بھائی حابیل، وہ حسد کی وجہ سے قتل ہوا۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ اپنے بھائی کو لیے پھرتا ہے، اب طریقہ نہیں کہ اس کے سنبھالوں کہاں۔ اللہ نے کوا بھیجا، وہ زمین کے اندر گڑھا کھود کر دوسرے کوے کو دفن کرتا ہے، پھر کہنے لگا ہائے افسوس میں نے کیا کیا، مجھ سے تو یہ کوا ہی بہتر تھا، میں نے بھائی کو قتل تو کیا، میں اس کو سنبھال نہ پایا۔ تو پھر اس نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کیا۔ تو اس طرح سے یہ دفن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ تاریخ میں تھوڑا سا آگے چلیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کسی سے بھولی پڑی نہیں ہے، اور ان کی زندگی کے چند احوال اللہ نے قرآن مجید سورہ یوسف کے اندر بیان کیے۔ 12ویں پارہ کا آخری حصہ اور آگے 13واں پارہ، وہاں تک سورہ یوسف جاتی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور آ کر ابا جی سے عرض کرتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے یہ دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ آگے سے والد نے کیا کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک، فرمایا اپنا خواب اپنے بھائیوں پہ پیش نہ کرنا، بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے، حسد کریں گے کہ اللہ نے یوسف کو نبوت عطا فرمائی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے نا کہ اس خواب کے اندر نبوت کی بشارت ہے، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، یہ بات عقیدے کی ہے۔ اور ضمناً اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، لوگ غیر محتاط الفاظ بعض مرتبہ بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو نبی بنا دیا، پھر انہوں نے ایسا کیا۔ نا نا نا، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ میرے آقا پہلے 40 سال بھی نبی تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی تھے۔
تو نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، ہاں جب اللہ حکم دے پھر نبی اعلان نبوت فرماتا ہے۔ نبی وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، وہ عالم ارواح میں بھی نبی تھا، وہ نبی دنیا میں آتے بھی نبی ہی تھا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو اعلان نبوت فرما دیا۔ تو اسی طرح یہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو ابا جی نے کہا کہ بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ اور میں یہاں تھوڑی سی اگر نا آپ توجہ کریں، بات آگے تھوڑی سی بڑھاؤں، یہ جو بھائی تھے نا وہ تو نہیں اس چیز کو جانتے تھے، آگے جتنی بنی اسرائیل ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یہ چلی، اور اللہ نے اس میں متعدد انبیاء بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے، یہی ابھی میں نے ذکر کیا اللہ نے جنہیں حکومت عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل سے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا کی حکومت ملی بنی اسرائیل سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے، حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل سے، متعدد انبیاء بنی اسرائیل سے آئے، لیکن پتے کی بات یہ ہے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد سے آگے چلے تھے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر ایک بھائی یوسف اسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو باقی انبیاء کی لڑیاں ہماری پشتوں سے چلنی ہیں۔ اتنا صبر نہیں کیا کہ تھوڑا سا آگے دیکھ تو لیں اللہ کی حکمت کیا ہے۔ ایک یوسف کی نبوت کی خبر پہنچی اور یہ خواب بھائیوں تک پہنچا، دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور بھائیوں نے چالیں چلنی شروع کر دی، اور جا کر ابا جی سے جھوٹ بولا کہ باپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں، یہ بھی کھیلے، یہ بھی ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے جائے۔ مختصر یہ ہے واقعہ تو وہ بڑا طویل ہے۔ پھر اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے بھائیوں نے اپنے بھائی کو باپ سے جدا کر دیا۔ یار کس کا جی چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے بھائی اپنے بھائی کو تکلیف دے؟ لیکن حسد یہ سب کچھ کرا لیتا ہے۔ حسد کی آگ جب آگ دل میں بھڑکی تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے چھوٹے سے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جا کر اپنے ہاتھوں سے کنویں کے اندر گرا رہے ہیں۔ چشمے فلک نے یہ بھی منظر دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے حسد کی آگ بھائیوں کو مجبور کر رہی ہے، اور پھر وہی حسد اتنا بھڑکتا ہے کہ یارو یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، اللہ نے وہاں سے انہیں مصر میں پہنچایا، مشقتیں جیلیں کاٹی اور طرح طرح کی وہاں مشقتیں اور عورتوں کے فتنے سارے گزر کر پھر اللہ رب العزت نے جب بادشاہی عطا فرمائی، یہ بھائی محتاج ہو کر جب ان کے پاس پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پھر ان کے ساتھ بھلا فرماتے ہیں اور انہیں مال زیادہ دیتے ہیں۔ انہوں نے حسد کیا تو انہوں نے احسان کیا۔ یہ ہے سبق ہمارے لیے۔ اور جا کر ابا جی کو کہا، ابا جان خود اپنی زبان سے کہا، ابا جان بادشاہ بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں مال بھی زیادہ دیا، غلہ بھی زیادہ دیا، اور یہ دیکھیں ہمارے پیسے بھی واپس لٹا دیے۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا اگلی بار آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، وہ تو پہچانتے تھے نا کہ یہ میرے ہی بھائی ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا مصر کا بادشاہ وہی ہے جسے ہم کنویں میں گرا کر آئے تھے۔ تو جب دوسری بار لے کر گئے تو حکمت کے تحت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہاں اپنے پاس رکھا، اور ان پر ایک الزام لگ گیا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ یہ حسد کی آگ کتنا بھڑکتی ہے یار، بجھتی نہیں ہے۔ بھائی کو کنویں میں گرایا، کئی سال بیت گئے، یہ بیچارے نہیں جانتے یوسف علیہ السلام کن کن آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ آج وہ سالوں کے بعد بنیامین پر جب الزام آتا ہے نا انہوں نے چوری کی ہے، قرآن کہتا ہے فوراً کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے غور کیا یہ حسد کی آگ کتنا جلاتی ہے؟ کتنا عرصہ گزر گیا، کن کن مشقتوں کو اٹھا کر یوسف علیہ السلام سامنے تخت پر بیٹھے ہیں،
اور اب بھی منہ پر کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا, اس کا بھائی بھی چور تھا, اس نے بھی چوری کی تھی. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے بات اپنے دل میں چھپا لی, پھر بھی ظاہر نہیں کیا. یہ ہے احسان, اور اللہ احسان کا اجر دیتا ہے. حسد نہیں کیا بھائیوں کو, اس حسد پر, اس ظلم پر آگے سے ان کو کسی طرح کا برا بلا نہیں کہا. لیکن وہ وقت بھی آیا, پھر قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد بھی آئے, والدہ بھی آئیں, اور یہ بھائی بھی آئے, اور پھر تخت مصر تھا, یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ سارے حاسد اپنے بھائی کو سجدہ کر رہے تھے. پھر وہ خواب پورا ہوتا ہے. بھائیو, حاسد کو کچھ نہیں ملتا, آخر ذلیل و رسوا ہوتا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کی نعمت چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے, یہ حسد ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, ہمیں سوچنا ہے کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے, ہمارے اندر آ تو نہیں گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَأْكُلُ النَّارُ الْخَطَبَ. فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن ابو امامہ, روایت تو تھوڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے موضوع سے متعلق صرف سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے پاس گیا مدینہ میں, جب وہ مدینہ کے گورنر تھے. کہتے ہیں ہم ان کے پاس پہنچے تو ہم نے وہاں جا کر مدینہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. یعنی عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا, ہم گئے مدینے اور ملاقات ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہم پاس بیٹھ گئے. جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو ہم نے کہا کہ آپ نے بڑی جلدی نماز پڑھی ہے, تو یہ آپ نے نفل پڑھی ہے یا سفری نماز ہے؟ کہا میں نے فرض نماز ہی پڑھی ہے اور اللہ کے نبی کو ایسے ہی پڑھتے دیکھا ہے, میں نے اسی طرح پڑھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, سوائے اس کے کہ مجھے میرے نفس نے کچھ بلا دیا. اور فرمایا اللہ لوگوں پر مشقت نہیں چاہتا, لوگ اپنے اوپر مشقت خود ڈالتے ہیں. اور رہبانیت, جو راہب لوگ تھے, انہوں نے اپنے اوپر خود عبادات کو لازم کر لیا. یہ میں نے خلاصہ پہلا جو روایت کا حصہ ہے وہ آپ کو بیان کر دیا, تفصیل نہیں میں اس کی بیان کرتا. اس سے آگے حضرت سہل کہتے ہیں ہم ان کے پاس رہے, وقت گزرا, رات ہم وہاں رہے. صبح ہم جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوئے میں اور میرا باپ, تو ہمیں کہنے لگے چلے کہیں تمہیں گھما پھرا کر لائیں. حضرت سہل کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا چلتے ہیں. گھوڑے تیار ہو گئے. کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے. جب گھوڑوں پہ بیٹھے نکلے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہمیں ایک بستی کے پاس لے گئے, اور وہاں ایک نہیں چند بستیاں تھی, جو بستیاں اپنے چھتوں پر گر چکی تھی اور ان کے بندے وہاں مر چکے تھے. حدیث کے آخری الفاظ کا خلاصہ صرف بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ حضرت سہل بن ابو امامہ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے وہ وجہ پوچھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے عرض کیا کہ یہ جو بستیاں گری پڑی ہیں, یہ جو بندے مر گئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہ قوم حسد کیا کرتی تھی. یہ حاسدوں کا مقام ہے, حسد کرنے والوں کا یہ حال ہے. نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں افضل کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سچی زبان والا اور سلامت دل والا افضل ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سچی زبان والا تو سمجھ آتی ہے, یہ تو ہم سمجھ گئے, یہ سلامت دل والا کون ہے؟ میں نے شروع میں کہا حسد یہ دل کی بیماری ہے یا رسول اللہ سلامت دل والا کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو اتنا ستھرا ہو کہ جس کے قریب گناہ نہ جائے,
جو بغاوت سے بچے، جو کینہ سے بچے اور جو حسد سے بچے، وہ سلامت دل والا ہے۔ اور جب دل سلامت ہو تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات چھما چھم برستے ہیں۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل میں حسد کے بت ہمارے کھڑے ہوتے ہیں، جس وجہ سے نمازوں میں خشوع خضوع نہیں آتا۔ تو اس لیے سامعین محترم، آج مسجد میں بیٹھ کر یہ ارادہ کرنا ہے کہ حسد جیسی لعنت سے ہم نے بچنا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس نے آج بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ یارو یہ بھی کوئی بات ہے کہ بھائی بھائی کا حسد کرے؟ بھائی یہ کہے کہ میرے بھائی کو یہ کچھ کیوں مل گیا، میرے بھائی کے بچے کیوں پڑ گئے، میرے بھائی کو یہ دنیا کی آسائش کیوں مل گئی؟ یارو بھائی کا تو سینہ چوڑا ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے بھائی کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ ہمارے سینے، اور پھر یہ یاد رکھیں جو بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ ویسے تو ساری تفصیلات آپ نے سنی نا پورے خطبہ کے اندر، جو حسد کرتا ہے اس کے اپنے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کی نیکی پر خوش ہوتا ہے، کسی کی نعمت پر خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی کسی اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے عزیز کو کوئی نعمت ملتی ہوئی دیکھیں، دنیاوی آسائش اللہ نے اس کو دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی دینی مرتبہ عطا فرما دیا، تو ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے، اس کی خوشی منانی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا، یقین جانے خود نماز نہیں نہ پڑھتے، تو جو پڑھتا ہے نا خود تو پڑھنی نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگنے کی بجائے اور تکیاں نے اودیاں نمازاں بھی ساڑھے تو بلیاں نے اور خالی نمازاں نہ تکو اودیاں، یہ حسد ہے۔ بھئی اس نے ایک عمل تو کیا نا، شریعت کے بے شمار احکام تھے، ان میں سے آپ نے یہ نماز والا بھی فل نہیں کیا، اس نے کر لیا، آپ سے ایک درجہ اوپر چلا گیا نا۔ کیا ضرورت اس کی نمازیں گننے کی، اس کی داڑیاں گننے کی، اس کے حج گننے کی، اس کے نوافل گننے کی؟ یار وہ پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے پڑھتا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے۔ دوسرا خیرات کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے پڑوسی کو، اس مسلمان کو تو نے توفیق دی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ اللہ اس کی اولاد پڑھ رہی ہے، دین سیکھ رہی ہے، مجھے بھی توفیق دے، میں بھی اپنی اولاد کو دین کی راہ پہ لگاؤں۔ اگر دوسرے کا بچہ ذہین تھا وہ پڑھ گیا، تیرا نہیں پڑھا، میرے بھائی حسد نہ کر، اللہ سے دعا مانگ، اللہ میرے بیٹے کا بھی ذہن کھول دے۔ اگر اب اس کی پڑھائی کا وقت گزر گیا، اللہ تو بڑا رحیم ہے نا، یہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا پڑوسی، اس کی نسل میں سے اس کی اولاد کو پڑھا دیا، چل مولا تیری مرضی، میرے بچے نہیں پڑھے، مقدر کر دے میرے پوتے میرے نواسے ہی پڑھ جائیں۔ ایسے ہی سوچ لے، مولا اگر میری اولاد کے مقدر میں نہیں تھا تو میری اگلی نسل میں رکھ دے۔ تو دعائیں مانگے، دوسرے پہ حسد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔